دل چاہ رہا ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سی خواہشات ایسی پیدا ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اس کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں. اس کے حکم کے خلاف ہوتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ مال یہاں سے بٹور لوں, ناجائز طریقے سے بٹور لوں, رشوت کھا لوں, سود کھا لوں, یا دوسرے کا حق مار لوں. دل چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو ناجائز کاموں کی طرف لگا کر ناجائز چیزیں دیکھوں. لیکن مسلمان کا روزہ اس کو روکتا ہے. مسلمان کا روزہ اس کو روکتا ہے, ان گناہوں سے روکتا ہے. یہ روزہ ساری زندگی جاری رہے گا. یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے, گناہوں سے بچنے کا روزہ. اور انشاءاللہ بقول حضرت مولانا کے کہ اس روزے کا افطار انشاءاللہ حوض کوثر پر ہوگا. اس روزے کا افطار حوض کوثر پر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا کر اس روزے کا افطار فرمائیں گے, اور اس کی عید انشاءاللہ جنت میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے, ہر قسم کے گناہوں سے, ہر قسم کی معصیتوں سے اپنی حفاظت کریں گے. اور آج کا دن اس کی دعا بھی کرنے کا دن ہے کہ اللہ رمضان کو آپ نے گزار دیا, اپنے فضل و کرم سے گزار دیا, اس میں ہم نے بہت سی چیزوں سے اجتناب کیا. اے اللہ میں اپنے آئندہ زندگی میں بھی اپنی رضا کے مطابق زندگی عطا فرما, اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آخری گزارش یہ ہے کہ یہ عید ایک ایسے موقع پر آ رہی ہے, آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں ہمارے شہر کی حالت تو بہتر ہوئی, اس میں بد امنی کا بڑی حد تک خاتمہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس میں اور ترقی عطا فرمائے, ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا, ہمارے شہر, ہمارے ملک کو اس صحیح معنی میں اسلامی فلاحی مملکت بنا دے, اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو, یہاں پر اسلام کو نافذ کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنی میں سچے اور پکے مسلمان بنیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس وقت عالم اسلام عجیب ہلچل میں مبتلا ہے. خود ہمارا ملک سیاسی اعتبار سے عدم استحکام کا شکار ہے. اس میں لوگ اندیشوں میں ہیں کہ نہ جانے آگے کیا ہونے والا ہے. تو ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اچھی قیادت عطا فرمائے, ایسی قیادت عطا فرمائے جو پاکستان کو صحیح معنی میں پاکستان بناتا ہے, جو پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بناتا ہے. اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے باہر عالم اسلام, سارا عالم اسلام مسائل کا شکار, کہاں کہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم توڑے جا رہے ہیں. فلسطین کو دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک عرصہ دراز سے یہودیوں کے قبضے میں, اسرائیلیوں کے ظلم و ستم کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمارے فلسطین کو, جو مسلمانوں کا ہے, جس پر مسلمانوں کا حق ہے, جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو یہودیوں اور اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. اور سب سے بڑی اسی فلسطین کے اندر, بیت المقدس کے اندر اس ظلم و ستم کے اوپر مہر لگانے کے لیے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ القدس کے اندر بنانے کا اقدام کیا ہے. سارے معاہدات کی دھجیاں اڑا کر, اقوام متحدہ کی قراردادوں کی دھجیاں اڑا کر امریکہ نے محض اپنے طاقت کے بلبوتے پر القدس کے اندر اپنا سفارت خانہ قائم کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے, اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا حق ملے, ان کو عزت نصیب ہو, ان کو اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے نجات عطا ہو. اس کی دعا بھی آج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دعائیں معمولی بات نہیں ہے, انشاءاللہ ان دعاؤں کا اثر ظاہر ہوگا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کے اندر ظاہر فرمایا. فلسطین کے علاوہ شام کے
اندر مسلمان بدامنی کا شکار ہیں، مسلسل ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں اور غیر اسلامی طاقتیں ان کے اوپر بمباری کو ہوا دے رہی ہیں۔ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مرد، عورتیں، بچے وہ شہید ہو رہے ہیں اور دنیا کے کانوں پر رینگ نہیں، دنیا کے کانوں پر جو نہیں رہی۔ وہ امن و امان کے منار جو ساری دنیا میں انسانی حقوق کے اپنے آپ کو علمبردار کہتے ہیں، وہ اس صورتحال پر خاموش کر رہے ہیں۔ کشمیر میں دیکھو، کشمیر کے اندر مسلمان کتنے عرصے سے اپنی آزادی کی جدوجہد میں اپنی جانیں دے رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ وہاں پر بھی مسلمانوں پر سے ظلم ختم ہو۔ عراق بدامنی کا گہوارہ بنا ہوا ہے، فرقہ بندی کا اور بدامنی کا گہوارہ بنا ہوا ہے۔ وہاں پر کیا صورتحال ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ افغانستان ہمارا قریبی ہمسایہ، اس کی صورتحال یہ ہے کہ صدیوں سال سے وہاں پر جنگ کی فضا ہے۔ جو بچے جنگ کی حالت میں پیدا ہوئے تھے آج وہ جوان ہو چکے، مگر ان کو امن و امان نصیب نہیں ہے، ان میں بدامنی پھیلی ہوئی ہے اور افغانستان کے مسلمان اس جنگ کا شکار ہیں۔ غیر ملکی تسلط کی وجہ سے، غیر ملکی مداخلت کی وجہ سے، غیر ملکی جارحیت کی وجہ سے یہ بدامنی افغانستان کے اندر مسلسل جاری ہے۔ کوئی دن تو آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو کی مدد فرمائے گا۔ تو اے اللہ، ہم سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان کے اندر غیر ملکی تسلط سے نجات حاصل کر کے امن و امان قائم ہو، وہاں کے مسلمان سکون کا سانس لے سکیں اور افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے، اس کے اثرات ہم پر پڑتے ہیں اور ان کے اثرات کی وجہ سے خود پاکستان کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ پورے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ آج کے اجتماع میں جو رحمتوں کا اجتماع ہے، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا اجتماع ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہم جو دور بیٹھے ہیں شام سے، فلسطین سے، عراق سے، یمن سے اور افغانستان سے دور بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کر یہاں پر اگر کچھ کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو وہ ہمارا فریضہ ہے، جانی، مالی اور کسی طرح کا تعاون ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے جو ہر بےکس مسلمان بھی کر سکتا ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے رات کی تنہائیوں میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو تو کم از کم ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا تو کرے یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو نجات عطا کر۔ یہ کام تو کوئی مشکل نہیں، ہر شخص اپنی جگہ پر رہ کر یہ دعا کر سکتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں کی یہ ہماری بےحسی ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا کام بھی کرنے کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے کرتے ہیں، اپنے اعزا احباب کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے ان مسلمان بھائیوں کو دعاؤں میں بھول جاتے ہیں۔ تو ہم آج اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ دعائیں قبول فرمائیں، ضرور قبول فرمائیں۔ اسی امید پر، اسی یقین کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ عید مبارک فرمائے، امن و امان کا پیغام لائے، عافیت و اطمینان کا پیغام لائے، خوشحالی کا پیغام لائے اور ظلم اور ستم سے نجات کا پیغام لائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب نماز کے لیے صفیں بنا لیں اور نماز کا طریقہ مختصراً سن لیجیے۔ نماز
یہ عید کی نماز، اس میں اذان بھی نہیں ہوتی، اقامت بھی نہیں ہوتی، اس میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، عام 2 رکعتوں کی طرح ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ ہر رکعت میں 3 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ اکبر یہ کہنا 3 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 3 مرتبہ دوسری رکعت میں، یہ ضروری ہے۔ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں وہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد اور قرات شروع ہونے سے پہلے 3 تکبیریں کہی جائیں گی، اور تینوں میں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پہلے 2 میں چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد معمول کے مطابق قرات ہوگی اور سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اور باقی رکعت معمول کے مطابق پوری کی جائے گی۔ دوسری رکعت میں تکبیریں جو ہیں وہ قرات سے پہلے نہیں ہیں بلکہ قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے، یعنی امام دوسری رکعت میں تلاوت شروع کر دے گا، اور جب رکوع کا وقت آئے گا تو اس وقت 3 مرتبہ زیادہ تکبیریں کہے گا، صحیح ہے، کس طرح بنا اللہ اکبر 3 مرتبہ کہے گا۔ تینوں تکبیروں میں آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں کھڑے، بس اتنا فرق ہے عام نمازوں سے، ورنہ یہ عام نمازوں کی طرح۔ اب اہتمام کے ساتھ صفوں کو سیدھا کر لیں، مونڈوں کے مقابلے میں مونڈے اور ٹخنوں کے مقابلے میں ٹخنے ہونے چاہیے، اہتمام کے ساتھ صفوں کو سیدھا کریں، اور اگلی صف میں جب تک جگہ خالی ہو پیچھے کھڑے نہ، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ کوئی صف محراب سے آگے، امام سے آگے نہ جائے، ہر صف جو ہے وہ امام سے کچھ پیچھے ہونی چاہیے۔ صاحب ادھر لے گیا، اس کو ادھر لے گیا سمے سیدھی کر لیجیے، سمے اچھی طرح سیدھی کر لے، نماز شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة
إنك أنت العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیث ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ آپ نے رمضان عطا فرمایا اس میں جو کچھ عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اپنے رحمت سے ہمیں ان پر معاف فرما دیجیے ان پر استغفار کرتے ہیں یا اللہ ہماری ساری روزوں کو تراویح کو اور تلاوت قرآن کو اور جو کچھ عبادت کی آپ نے توفیق عطا فرمائی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما کر ان کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائیے یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما کر محض اپنی رحمت کی بنیاد پر ہماری مکمل مغفرت فرما دیجیے یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں یا اللہ ہماری امت کی طرف سے مغفرت مانگتے ہیں اے اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما پوری امت کی مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں آئندہ زندگی عافیت اور اطمینان کی زندگی عطا فرما اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب میں یا ان کے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما جو تندرست ہیں ان کو تندرستی ان کی تندرستی دور فرما جو یا اللہ کسی اور مشکل کا شکار ہے اپنے رحمت سے ان کی مشکلات کو دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو حلال واقع روزگار عطا فرما جو اور کسی طرح پریشان ہے اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ اس میں استقرار اور استحکام عطا فرما یا اللہ ہمیں اچھی قیادت عطا فرما یا اللہ نیک قیادت عطا فرما یا اللہ نیک قیادت عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی فلاحی ملک بنا دے یا اللہ یہاں کے عوام زعماء حکام سب کو ہدایت عطا فرما اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے عالم اسلام کے اندر مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں مصائب کا شکار ہے مظلومی کا شکار ہے یا اللہ برما میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اور یا اللہ یمن میں اور عراق میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اپنے رحمت سے ان تمام مظالم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما دے یا اللہ افغانستان کے اندر بدامنی کی فضا ہے یا اللہ غیر ملکی تسلط کی وجہ سے بدامنی مستقل چل رہی ہے یا اللہ اپنے رحمت سے غیر ملکی تسلط سے نجات عطا فرما کر امن و امان عافیت اور استحکام افغانستان میں بھی عطا فرما دے یا اللہ سارے اسلامی ممالک کو اپنے رحمت کے سائے میں لے لے یا اللہ سارے عالم اسلام کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرما یا اللہ ہمارے درمیان جو جھگڑے ہیں اور یا اللہ جو تفرقے ہیں اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو مٹا دے یا اللہ وہ تفرقے چاہے فرقہ واریت کی بنیاد پر ہوں یا اللہ جو تفرقے یا اللہ لسانی بنیاد پر ہوں یا اللہ ان سب کو ختم فرما کر ہم سب کو امت واحدہ بنا دے ایک کلمہ طیبہ کے ماننے والے ایک کعبہ کے رخ کرنے والے ایک کتاب کے ماننے والے ایک رسول کے ماننے والے یا اللہ سب کو ایک ہی کر دیجیے اپنی رحمت سے ایک کر دیجیے اور ان کے باہمی اختلافات کو دور فرما دیجیے اور اپنے کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجیے یا اللہ حرمین کی بھی حفاظت فرما حرمین شریفین کی بھی حفاظت فرما یا اللہ اس کے اوپر بھی سازشوں کے جال بچھائے جا رہے ہیں یا اللہ ان سازشوں سے اس کی حفاظت فرما یا اللہ عالم اسلام کو صحیح معنی میں عالم اسلام بنا دے یا اللہ عالم اسلام کو صحیح معنی میں عالم اسلام بنا دے یا اللہ پھر سے عافیت عزت شوکت ترقی استحکام عطا فرما دے یا اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے دشمنوں کے سازشوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ ہی حفاظت فرمانے والے ہیں آپ ہی مشکلات سے نجات دینے والے ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نجات دے دے اپنے فضل و کرم سے نجات دے دے یا اللہ ہمارے اعمال بے شک خراب ہیں بے شک ہم بدعمالیوں میں مبتلا ہیں لیکن آپ کو ماننے والے ہیں
آپ کے نبی کے امتی ہیں. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہماری بدعمالیوں کو خوشامالیوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما کر شامت اعمال ہم سے عطا فرما دے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ترکی میں بھی ترکی کا ایک راستہ اس نے ایک بہتر راستہ اختیار کیا ہے. یا اللہ اس راستے پر اس کو ترقی عطا فرما. اور یا اللہ جو انتخابات آنے والے ہیں ان کو اس میں ان کے صدر کی ہدایت فرما اور نظر فرما. ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں یا اللہ اپنے سازشوں کو خاک میں ملا دے اور عافیت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ امت مسلمہ کی محبوب اور فلاح کا راستہ وہاں بھی پیدا فرما دیں. یا اللہ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یہ چیئرمین آل پرائیویٹ مینجمنٹ ایسوسیشن یہ ان کے اسلام آباد جاتے ہوئے ملتان کے نزدیک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. ان کا ڈرائیور بھی جاں بحق ہو گیا اور فیملی کے دیگر ممبران شدید زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے یا اللہ جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جو زخمی ہیں ان کو عافیت کے ساتھ صحت عافیت کامل عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی رضا کامل کی زندگی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک اور گزارش یہ ہے کہ ماشاءاللہ اسی عیدگاہ میں آدھی صدی سے زیادہ عید کی نماز الحمدللہ ہو رہی ہے. آدھی صدی سے زیادہ ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے ہر سال اطمینان کے ساتھ عیدگاہ میں نماز